اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله. اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك وذنوبا فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منا فاغفر وما كان منا لخلقك فتحملوا عني واغنني بفضلك إنك واسع المغفرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمين ثم آمين. ربي يسر ولا تقصر وتمم بالخير وبك نستعين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 23واں پارہ سورہ یاسین آیت نمبر 22۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میرے پاس کیا عذر ہے کہ میں عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے کل آپ کو میں نے وہ واقعہ سنایا تھا نا کہ 3 انبیاء کو بھیجا گیا تھا اور ان کی بھی وہ بات نہیں مان رہے تھے کفار، تو ان میں پھر ایک طرف ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، یہ اس کا واقعہ لکھا ہے، وہ میں آپ کو آیتوں میں پڑھ کے سناتی ہوں۔ اور تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کیا عذر ہے کہ میں عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر چاہے رحمان میرے حق میں نقصان تو مجھے فائدہ نہ دے سکے ان کی کچھ سفارش، اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تب تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں سو تم میری بات سنو۔ حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو۔ وہ بولا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور شامل فرما دیا مجھے معزز لوگوں میں۔ دیکھیے جب اس بندے نے آ کر اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو انہوں نے اس کو لاتوں سے گھوسوں سے مار مار کے شہید کر دیا۔ اور جب وہ شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچا تو کیا کہہ رہا ہے کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے، حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ بولا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور شامل فرما دیا مجھے معزز لوگوں میں، اور ہم نے نہیں اتارا اس کی قوم پر اس کے بعد آسمان سے کوئی لشکر اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر پڑے رہ گئے، پھر ان پہ عذاب آ گیا۔ افسوس ہے بندوں کے حال پر کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی آیا کوئی رسول، مگر انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر ڈالا تھا کتنے لوگوں کو کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ یہ مردہ زمین ہے، ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ لوگ اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں باغات لگائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ لوگ ان کے پھل کھائیں، اور نہیں بنایا ان کو ان کے ہاتھوں نے تو کیا شکر نہ کریں گے۔ وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، زمین کی نباتات سے اور خود ان کے اور ان چیزوں کے جن کی ان کو خبر نہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے کہ ہم اس میں سے کھینچ لیتے ہیں دن کو، تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ اس کا ایک مقرر کیا ہوا اندازہ ہے جو زبردست ہے، علم والا ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح۔ نہ تو سورج پہنچ سکتا ہے کہ جا پکڑے چاند کو، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے،
اور ایک اور نشانی ان کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں، اور ان کے لیے ہم نے ایسی ہی چیزیں اور پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں تو پھر نہ کوئی سنے گا ان کی فریاد اور نہ ہی بچائے گا، مگر یہ ہماری رحمت ہے اور ان کو فائدہ دینا ہے ایک عرصے تک۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے آگے اور پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور جب کبھی ان کے پاس کوئی نشانی آئی ان کے رب کی طرف سے مگر انہوں نے اس سے منہ نہ موڑا ہو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے خرچ کیا کرو جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے، تو کافر کہتے ہیں مومنوں سے، کیا ہم ان کو کھانا کھلائیں کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو وہ خود کھلا دیتا؟ تو تم تو کھلی غلطی پر ہو۔ دیکھیے یہاں پر کافروں کا کیا کہنا ہے کہ اللہ چاہتا تو ان کو خود کھلا دیتا، جبکہ اللہ نے جس کو زیادہ دیا ہے وہ بھی اس کا امتحان ہے اس دنیا کے اندر، کہ وہ اس کو کس طریقے سے خرچ کرتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یہ تو انتظار کر رہے ہیں ایک چنگھاڑ کا جو ان کو آ پکڑے گی اس حال میں جب وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔ پھر نہ تو وصیت کرنے کا موقع ہوگا اور نہ وہ اپنے گھروں میں واپس جا سکیں گے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ سب قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہمیں کس نے آ جگایا ہماری قبروں سے؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ یہ ہوگی مگر صرف ایک زور کی آواز جس سے سب کے سب روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ پھر اس روز کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور تم کو بدلہ انہی کاموں کا ملے گا جو تم کرتے تھے۔ جنت والے اس روز عیش و آرام میں مصروف ہوں گے، اور وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے، اور جو وہ طلب کریں گے فوراً موجود ہوگا۔ ان کو سلام کیا جائے گا مہربان اللہ کی طرف سے، سلام قولا من رب رحیم۔ اور الگ ہو جاؤ آج تم اے مجرموں، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے آدم کی اولاد کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کیا کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور شیطان نے تم میں سے بہت مخلوق کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہی وہ دوزخ ہے جس کی تم کو خبر کی جاتی تھی، تو اس میں داخل ہو جاؤ، اس کے بدلے آج جو تم کفر کرتے رہے ہو۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں جو وہ کرتے تھے۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا نا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں زبان ہر چیز گواہی دے گی جو ہم کیا کرتے تھے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں تو یہ پھر راستے کی طرف دوڑیں تو کہاں سے دیکھیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتیں بدل دیں اور ان کی جگہیں پھر نہ چل سکیں گے اور نہ لوٹ سکیں۔ اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے ہم خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اور ہم نے رسول کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ہی ان کی شان کے موافق ہے، یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن، تاکہ ڈرائیں ایسے شخص کو جو زندہ ہے اور پوری ہو جائے بات کافروں پر۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پیدا کی اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے چوپائے، پھر یہ ان کے مالک بن رہے ہیں، اور ہم نے ان کو تابع کر دیا تو بعض تو ان میں سے ان کی سواریاں ہیں، اور اس میں سے بعض کو یہ کھاتے ہیں اور ان کو اس سے بڑے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے، شاید ان کو ان سے مدد ملے۔ وہ نہیں کر سکتے ان کی مدد، اور وہ ان کے حق میں ایک فریق بن کر حاضر کیے جائیں گے۔ تو غمناک نہ کر دیں ان کی باتیں آپ کو، بے شک ہم کو سب معلوم ہے، جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ایک نطفے سے، پھر وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے لگا اور بیان کرنے لگا ہمارے بارے میں مثالیں، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ وہ کہتا ہے ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں؟ آپ فرما دیجئے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔
دیکھیے آج اتفاق سے ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں کہ جو کچھ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور مدیحہ نے بھی ہمیں جو آج بیان دیا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ بس ام، اسی حساب سے ہم نے وہ سنا اور وہی چیزیں ہمیں قرآن پاک میں پڑھنے کو مل رہی ہیں۔ آیت نمبر 79، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے پیدا کی آگ، پھر اس سے تم آگ سلگاتے ہو۔ کیا وہ نہیں ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس بات پر قادر کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ بڑا پیدا کرنے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اس کا معمول یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی۔ ان یقول لہو کن فیکون۔ وہ پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، ہر چیز اسی کی طرف تم سب کو، ہر چیز کی بادشاہت ہے ہر چیز کی، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں ہماری سورہ یاسین ختم ہوئی۔ اب انشاءاللہ ہم سورہ والصافات پڑھیں گے، اور اس کے متعلق میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دوں۔ مقام نزول جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، اور اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، 6 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو بت پرستی اور جاہلانہ رسموں سے روکنے کی کوشش کی، مگر قوم نے نافرمانی اختیار کی، جس کی وجہ سے ان کی قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو ساری قوم نے اجتماعی معافی مانگی، اور عذاب کا فیصلہ ہونے کے باوجود اللہ نے ان سے عذاب اس لیے ہٹا لیا تھا کہ پوری قوم نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگی تھی، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام بھی واپس آ گئے اور قوم کی اصلاح میں مشغول ہو گئے تھے۔ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا، اسی طرح کفار عرب کا یہ عقیدہ تھا نعوذ باللہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار عرب کے عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرشتوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کی عبادت گزار اور نور سے بنائے گئے بندے ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر وقت صفیں باندھے ہوئے اس کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور وہ اسی کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنا کر اور انسانی ضروریات کی تمام چیزوں کو پیدا کر کے ایک خاص نظم و ضبط کی لڑی میں پرو رکھا ہے، اور اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کو انسانوں کے کام میں لگا رکھا ہے۔ کسی چیز کو ختم کرنا یا باقی رکھنا، زندگی اور موت سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسی نے زندگی دی ہے، وہی موت دے گا، وہی دوبارہ پیدا کر کے ہر شخص سے اس کی زندگی کے ہر لمحے کا حساب لے گا۔ اب ہم پڑھ لیتے ہیں یہاں پر سب چیزیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا دیتا ہے۔ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت جابر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور کرتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، فرشتے اپنے رب کے حضور کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں پیوست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور حضرت مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرمایا کرتے تھے کہ سیدھے رہو،
آگے پیچھے مت ہو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ والصافات، سورہ صافات اور آیت نمبر 1۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ صف باندھنے والے۔ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو بندش کرنے والے ہیں۔ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، وہ مالک ہے آسمانوں اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں، اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد کے مقامات کا بھی مالک ہے۔ بلا شبہ ہم نے زینت بخشی ہے دنیا کے آسمانوں کو عجیب قسم کے یعنی ستاروں سے، اور اس کی حفاظت بھی کی ہے ہر شریر شیطان سے۔ وہ شیاطین کان بھی نہیں لگا سکتے عالم بالا کی طرف، وہ مار مار کر دھکیل دیے جاتے ہیں ہر طرف سے، اور ان کے لیے دائمی عذاب بھی ہوگا۔ مگر جو شیطان خبر لے ہی بھاگے تو اس کے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے آگ کا جلتا ہوا شعلہ۔ تو آپ ان سے پوچھئے کہ یہ لوگ پیدائش میں زیادہ سخت ہیں یا وہ چیزیں جن کو ہم نے پیدا کیا؟ ہم نے ان کو پیدا کیا ایک چپکتی ہوئی مٹی سے، بلکہ آپ تو تعجب کرتے ہیں اور یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور جب ان کو نصیحت کرتے ہیں تو نصیحت نہیں مانتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈی بن کر رہ گئے تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں، اور تم ذلیل ہوگے۔ وہ تو بس ایک آواز ہوگی، تو جب یکا یک وہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے شامت اعمال، یہ حساب کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے کہ تم جس سے جھٹلایا کرتے تھے۔ جمع کر لو ان سب کو جو ظلم کرتے تھے اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا، پھر ان کو چلا دو دوزخ کے راستے پر۔ آیت نمبر 24۔ اور ان کو روکے رکھو، کہو ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ تم کو کیا ہو گیا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج تو وہ اپنے آپ کو حوالے کر رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے، اور سوال و جواب کہیں گے کہ تم ہی ہمارے پاس آتے تھے بڑے زور سے۔ وہ جواباً کہیں گے بلکہ تم ہی نہ تھے ایمان لانے والے، اور نہ تھا ہمارا تم پر کچھ زور، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ سو پوری ہو گئی ہمارے بارے میں ہمارے رب کی بات، ہم سب کو مزہ چکھنا ہے۔ تو ہم نے تم کو گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے، پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ ہم ایسا ہی کیا کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ غرور کیا کرتے تھے اور کہا کرتے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے؟ بلکہ وہ تو حق لے کر آئے ہیں اور دوسرے رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ بلا شبہ تم ضرور مزہ چکھنے والے ہو دردناک عذاب کا، بلکہ تم کو اسی کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے۔ ہاں، مگر جو اللہ کے خاص بندے ہیں انہی لوگوں کے لیے مقرر کی ہوئی روزی ہے، یعنی میوہ جات ان کا احترام کیا جائے گا نعمتوں کے باغات میں۔ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے شراب کا جام لایا جائے گا جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا ہوا ہوگا، سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ ہوگی۔ نہ تو سر میں درد ہوگا اس شراب سے اور نہ وہ متوالے ہوں گے، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہ والی بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں، گویا کہ وہ محفوظ انڈے ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے۔ ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ ایک ہم نشین تھا جو کہتا تھا کہ تم بھی ایسی باتوں کے باور کرنے والے ہو کہ جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم بدل دیے جائیں گے؟ وہ کہے گا کہ کیا تم اس کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ جھانکے گا اور اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا، یعنی کہ جو ان کا ایک کوئی بھی ملنے والا ہوگا وہ اس طرح کی بات کرے، دنیا میں کرتا ہوگا، تو کہیں گے کہ وہ بندہ کہاں ہے؟ کہے گا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو تو چلو اسے جھانک کر دیکھو، تو وہ دوزخ میں دیکھے گا۔
تو کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک کر چکا تھا، اگر میرے رب کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی انہی میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ ہم آئندہ کبھی مریں گے نہیں، مگر جو پہلی بار مرنا تھا سو وہ تو مر چکے ہیں، اور ہمیں تو عذاب بھی نہیں ہوگا۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایسی نعمت کے لیے تو عمل کرنے والوں پر عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوڑ کا درخت؟ ہم نے اس کو بنا رکھا ہے ظالموں کے لیے عذاب۔ وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کے سب سے نیچے کے حصے میں اگتا ہے، اس کے خوشے سر جیسے ہوں گے شیطانوں کے، سو دوزخی اسی سے کھائیں گے اور بھرا کریں گے اسی سے اپنا پیٹ، پھر ان کو دیا جائے گا ملا کر کھولتا ہوا پانی، پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی میں پایا تھا، پھر یہ بھی انہی کے پیچھے دوڑتے چلے جاتے تھے، اور ان سے پیشتر بہت سے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے، اور ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیج دیے تھے۔ سو دیکھ لیجئے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ مگر جو اللہ کے خاص بندے تھے اور نوح نے ہم کو پکارا تو دیکھ لو ہم دعا کو قبول کرنے والے کیسے اچھے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی اولاد کو ہی باقی رہنے دیا۔ آیت نمبر 78۔ اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کے لیے یہ بات رہنے دی کہ سلام ہو دنیا جہان والوں میں نوح پر، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو غرق کر دیا، اور بے شک انہی کے طریق پر چلنے والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جب وہ اپنے رب کے پاس پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا جھوٹ موٹ کے معبود کو چاہتے ہو؟ تو تمہارا کیا خیال ہے رب العالمین کے بارے میں؟ پھر نگاہ کی ایک بار تاروں میں، پھر کہا میری طبیعت ناساز ہے، تو پھر وہ ان سے پیٹ پھیر کر چلے گئے۔ یہاں جو واقعہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کافروں نے کہا کہ آج میلہ لگا ہوا ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ ناساز تھے، وہ نہیں گئے، اور انہوں نے کہا کہ تم جاؤ۔ تو یہ آیت نمبر 90 میں بتایا گیا، تو پھر وہ ان سے پیٹ پھیر کر چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف متوجہ اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ اچھا، یہ جو تھے ان کا کوئی تہوار تھا، اور یہ اپنے معبودوں کے آگے کھانے پینے کی چیزیں رکھ کے گئے تھے۔ اور یہاں پر جو آیت نمبر 88 میں بتایا گیا، پھر نگاہ کی ایک بار تاروں میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کی طرف دیکھا اور پھر ان کو جواب دیا کہ میری طبیعت کچھ ناساز ہے اور میں نہیں جاتا۔ تو ان کے جو کافر لوگ تھے وہ اپنے معبودوں کے آگے کھانا رکھ کے چلے گئے، ان کا کوئی تہوار تھا۔ تاروں کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تقدیر کا ذکر چھڑے تو رک جاؤ، یعنی اس میں زیادہ غور و خوض اور بحث و مباحثہ نہ کرو۔ دیکھیے اکثر تقدیر کے اوپر کافی بحث و مباحثہ ہوتا ہے کہ جب تقدیر میں اللہ میاں نے یہ لکھ دیا تو یہ ہوگا، تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہیں وہ نہیں۔ یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تقدیر کا ذکر چھڑے تو رک جاؤ، یعنی اس میں زیادہ غور و خوض اور بحث و مباحثہ نہ کرو، اور جب ستاروں کا ذکر چھڑے تو رک جاؤ، اور جب میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا یعنی باہمی اختلاف وغیرہ کا ذکر چھڑے تو رک جاؤ، یعنی کہ صحابہ کا بھی جب ذکر میں باہمی اختلاف آ جائے تو وہاں پر بھی
ہمیں زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ستاروں کے علم سے صرف اتنا علم حاصل کرو جس کے ذریعے تم خشکی اور سمندر میں راستے جان سکو، اور اس کے بعد رک جاؤ۔ اب آیت نمبر 91 میں بتایا جا رہا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دائنے ہاتھ سے مارنا شروع کر دیا۔ پھر تو لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کا جو سب سے بڑا معبود تھا وہ سونے کا بنا ہوا تھا، کچھ پتھر کے تھے، کچھ ہیرے جواہرات کے تھے، کچھ لکڑی کے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اور پھر تو لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تم سب کو اور ان چیزوں کو جو تم نے بنائی ہیں۔ وہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو انہوں نے کہا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو ہتھوڑا تھا وہ سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا کہ اس سے پوچھو، یہ تم کو بتائے گا کہ کس نے توڑا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ یہ تو نہیں بول سکتے، یہ تو نہیں بتا سکتے بت تو یہ لوگ پھر بہت غصے میں آئے اور وہ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آتش خانہ تعمیر کرو اور اس کو اس دہکتی آگ میں ڈال دو، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں ڈال دو۔ تو اس زمانے میں جو نمرود بادشاہ تھا اس نے بہت بڑی آگ تیار کی اور کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جائے۔ تو ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلنی چاہیے، لیکن ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یہ چال چلنی چاہیے کہ آگ میں جلانا چاہے، لیکن ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں جو مجھے راستہ دکھائے گا۔ اے میرے رب، تو مجھے ایک اولاد عطا فرما جو نیکوں میں سے ایک ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے آگ میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ سکون سے میں کبھی بھی دنیا میں نہیں رہا جتنے دن اس آگ کے اندر رہا۔ پھر جب آگ سے نکالے گئے اور انہوں نے پھر اس ملک کو چھوڑا اور شام کی طرف چل دیے۔ جب شام کی طرف آپ چل دیے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اے میرے رب، تو مجھے ایک اولاد عطا فرما جو نیکوں میں سے ایک ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم ذرا غور کرو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان وہی کر ڈالیے جو آپ کو حکم ہوا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیے گا صابروں میں سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور بی بی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا، اور جب وہ بڑے ہونے لگے، تھوڑے ٹین ایجر ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھایا کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب خواب یہ دکھایا تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، انہوں نے کہا وہی کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، تو آپ مجھے صابر ہی پائیں گے، صابر میں پائیں گے۔ جب دونوں باپ بیٹے نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، اور ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اچھا دیکھیں، جب ابراہیم علیہ السلام جو تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے نکلے تو شیطان جو تھا بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہا کہ تم کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ کہنے لگی ہاں، جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے گئے ہیں۔ کہنے لگا نہیں، وہ اس کو ذبح کرنے گئے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ کو جب اس نے کئی دفعہ کہا تو انہوں نے کہا جو اللہ کا حکم ہوگا وہی کریں گے وہ۔
پھر شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ جو اللہ کا حکم ہوگا میں اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم کرتا ہوں، خم کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ آیا، ان کو بھی بہکانے کی کوشش کی، انہوں نے بھی کنکر مار کے اس کو بھگا دیا۔ اور جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹانے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ چہرے کے بل لٹائیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو مجھ پر رحم آ جائے، اور چھری کو بھی تیز کر لیجئے تاکہ ذبح کرنے میں آسانی ہو، اور میرا کرتا جو ہے وہ میری ماں کو لے جا کے دے دیجیے گا حضرت ابراہیم، اور مجھے میرے ہاتھ پاؤں کو اچھی طرح باندھ دیجیے تاکہ میں لغزش نہ کروں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارے کام کر کے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے مینڈا آسمان سے بھیج دیا اور اس کے اوپر چھری چلی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب دونوں باپ بیٹے نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، اور ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم ایسا ہی دیا کرتے ہیں بدلہ نیک لوگوں کو۔ بے شک یہ بڑا امتحان تھا، اور ہم نے ان کو ایک بڑی قربانی کا فدیہ دیا، اور ہم نے آخر میں آنے والوں میں ان کے لیے یہ بات رکھی کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی کہ وہ نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اور ہم نے برکتیں اتاری تھی ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور ان کی اولاد میں۔ بعض نیک بھی ہیں اور بعض ایسے ظالم ہیں جو اپنی جانوں پر کھلا نقصان کر رہے ہیں۔ اور ہم نے بڑے احسانات کیے ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی، اور ہم نے نجات بخشی ان کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبتوں سے، اور ہم نے ان کی مدد کی تو یہی لوگ غالب رہے۔ اور ہم نے ان کو کتاب بھی عطا کی جو واضح المطالب تھی، اور ہم نے ان کو سیدھا راستہ بھی دکھا دیا تھا، اور ہم نے آخر میں آنے والوں میں ان کے لیے یہ بات رکھی کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، بلا شبہ ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیک لوگوں کو، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور بلا شبہ الیاس بھی رسولوں میں سے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں، کیا تم بعال کو پوجتے ہو اور اسے چھوڑ بیٹھے ہو جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ یہ بعال جو تھا ایک بت کا نام تھا، اور اس کی لمبائی 20 گز تھی اور اس کے 4 منہ تھے۔ اللہ تمہارا آیت نمبر 126، اللہ تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا رب ہے، تو ان کو جھٹلایا ان لوگوں نے، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے، مگر جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے۔ اور ہم نے آخر میں آنے والوں میں ان کے لیے یہ بات رکھی کہ سلام ہو الیاسین پر، بے شک ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیک لوگوں کو، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور بے شک لوط بھی رسولوں میں سے تھے، جب ہم نے بچایا ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی تھی، تو ہم نے دوسروں کے ساتھ اس کو ہلاک کر دیا۔ اور تم گزرتے ہو صبح میں ان بستیوں کے پاس سے اور رات کو بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور بے شک یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے، جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے تو اس وقت قرع ڈالا گیا تو وہی ملزم ٹھہرے، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکی نہ بیان کرتے تو وہ اس کے پیٹ میں رہتے اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ دیکھیے، جب حضرت یونس علیہ السلام پہ مشکل آئی تو آپ نے اللہ کی پاکی بیان کی۔ تو ہم پہ جب مشکلات آتی ہیں، یہاں ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے، یہاں پہ بتایا گیا ہے تفسیر میں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مصائب اور آفتوں کو دور کرنے میں تسبیح اور استغفار خاص اہمیت کے حامل ہے۔ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یہ کلمہ خاص طور پر پڑھتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی برکت سے انہیں اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی،
اور وہ مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم نکل آئے۔ اسی لیے بزرگوں سے یہ منقول چلا آتا ہے کہ وہ انفرادی یا اجتماعی مصیبت کے وقت یہ کلمہ 1.25 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 144۔ تو وہ اسی کے پیٹ میں رہتے اس روز تک کہ جب کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ تو ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھے، اور ہم نے ان پر کدو کا پودا اگا دیا، اور ہم نے رسول بنا کر بھیجا ان کو لا کے اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف۔ تو وہ لوگ ایمان لے آئے، سو ہم نے ان کو ایک مدت تک نفع پہنچایا۔ تو ان سے پوچھئے کہ تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے، کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے؟ اور وہ دیکھ رہے ہیں، خبردار وہ اپنی سخن تراشی سے کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، بلا شبہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ کیا اس نے پسند کیا ہے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو؟ تو تم کو کیا ہو گیا کہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے؟ یا تم اپنی کتاب ہی پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ اور جنوں میں رشتہ داری قائم کی، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اللہ اس سے پاک ہے یہ جو بیان کرتے ہیں، مگر اللہ کے خاص بندے ایسا نہیں کرتے۔ سو تم اور جن کو تم پوچھتے ہو، تم سب کو اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے مگر اسی کو جو دوزخ میں جانے والا ہے۔ اور اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے، اور ہم سب باندھے ہی رہتے ہیں، اور ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی نصیحت کی کوئی کتاب ہوتی تو ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے۔ پھر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، سو ان کو جلد معلوم ہو جائے گا، اور ہمارا وعدہ ہو چکا ہے اپنے خاص بندوں یعنی رسولوں سے کہ وہی غالب کیے جائیں گے، اور ہمارا لشکر ہی غالب رہتا ہے۔ تو ایک وقت تو آپ ان کا خیال نہ کیجیے، اور آپ ان کو دیکھتے رہیے، وہ بھی جلدی دیکھ لیں گے۔ کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ پھر جب وہ عذاب ان کے درمیان میں اترے گا تو برا ہوگا ان کے لیے دن جن میں ڈرایا گیا تھا۔ تو جس دن عذاب اترے گا تو وہ تو بہت ہی برا دن ہوگا ان کے لیے۔ اور آپ ان کا خیال نہ کیجیے ایک وقت تک، اور دیکھتے رہیں، وہ بھی جلد دیکھ لیں گے۔ آپ کا رب پاک ہے، بڑی عزت والا ہے اس سے جو یہ بتاتے ہیں۔ اور سلام ہو رسولوں پر، اور ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں ہماری سورہ وصافات ختم ہوئی، اور اب ہم سورہ سواد شروع کریں گے۔ سورہ سواد بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ سواد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نیک، پرہیزگار اور صبر و شکر کرنے والے پیغمبر تھے، جنہوں نے پوری زندگی اور اس کا ہر لمحہ اللہ کے دین کی سربلندی میں لگا کر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایمان لانے والوں کو دین و دنیا کی بھلائیاں اور عظمتیں عطا فرمائیں، اور جنہوں نے کفر انکار کیا ان کو اس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ آج تک ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں۔ اور اس صورت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے ہر طرح کی مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں میں گھر جانے کے باوجود صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور اس آزمائش میں وہ پورے اترے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔
سوات قرآن کی قسم ہے جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو، لیکن کافر لوگ غرور اور مخالفت میں ہیں۔ بہت سی امتوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا تھا ان سے پہلے، تو وہ فریاد کرنے لگے تو رہائی کا وقت نہیں تھا، اور انہوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا، اور کافروں نے کہا یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے معبودوں میں ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ بات تو عجیب سی ہے۔ تو ان میں جو بڑے لوگ تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ چلو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، بلا شبہ یہ تجویز تمہاری مراد ہے، ہم نے سنی ہی نہیں یہ بات پچھلے مذہب میں۔ یہ تو ایک بالکل بنائی ہوئی بات ہے کہ ہم سب میں سے اسی پر نصیحت اترتی ہے، بلکہ یہ لوگ میری نصیحت کی کتاب میں شک کرتے ہیں، لیکن انہوں نے میرے عذاب کا مزہ ابھی چکھا ہی نہیں ہے۔ کیا ان کے پاس تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو زبردست دینے والا ہے، یا آسمانوں اور زمین سب پر انہی کی حکومت ہے؟ جو کچھ ان دونوں میں ہے تو چاہیے کہ رسیاں لے کر آسمانوں پر چڑھ جائیں۔ یہاں کسی گروہ کا لشکر ہے شکست کھائے ہوئے لوگوں میں سے، جھٹلا چکے ہیں اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد علیہ السلام کی قوم، اور عاد کی قوم سوری اور عاد کی قوم اور فرعون کی قوم میخوں والے، اور سمود اور قوم لوط اور بن کے رہنے والے نے، یہ وہی گروہ ہیں، ان سب نے جھٹلایا تھا پیغمبروں کو، تو میرا عذاب واقع ہو گیا۔ اور یہ لوگ انتظار کرتے ہیں ایک زور کی آواز کا جس میں نہیں کوئی وقفہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہم کو پہلے ہی دے دے حساب کے دن سے۔ آپ اس پر صبر کریں جو یہ کہتے ہیں، اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو جو صاحب قوت تھے، بلا شبہ وہ بہت رجوع ہونے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو حکم کیا تھا کہ ان کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کیا کریں صبح و شام۔ دیکھیے یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے۔ یہاں پر جو آیت نمبر 18 میں اِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، بالعشی والاشراق، صبح و شام، شام اور سورج کے چمکتے وقت۔ اس آیت میں اشراق اور چاش کی نماز کا ثبوت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی، پھر وہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، تو اسے حج اور عمرے کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چاش کی نماز کی 12 رکعتیں پڑھیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں سونے کا محل بنا دے گا۔ یعنی کہ چاش کی نماز جو ہے وہ 2 سے 12 تک پڑھی جا سکتی ہیں، کوئی 2 پڑھ لیتا ہے، کوئی 4، کوئی 6، کوئی 10، لیکن جو چاش کے وقت 12 رکعت نمازیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو 12 رکعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، دن کی 12 ساعتیں ہیں، پس ان میں سے ہر ساعت کے لیے 1 رکوع اور 2 سجدے تیار کرو، یہ تم سے اس دن کے گناہ دور کر دیں گے۔ اے ابو ذر، جو آدمی 2 رکعتیں پڑھے وہ غافلوں میں سے نہیں ہوگا، اور جو شخص 4 رکعت ادا کرے وہ ذاکرین میں لکھا جاتا ہے، اور جو شخص 6 رکعت پڑھے اس دن اسے شرک کے سوا کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اور جو آدمی 12 رکعت پڑھے اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل بنایا جائے گا۔
دیکھیے چاش کی نمازوں کا یہ سب میں نے آپ کو بتا دیا۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چاشت کی نماز 12 رکعت ادا کی اور ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور ایک بار آیت الکرسی اور 3 بار قل واللہ احد پڑھے تو تمام آسمانوں سے 70,000 فرشتے اترتے ہیں، ان کے پاس سفید کاغذ اور نورانی قلمیں ہوتی ہیں ان کے پاس، اور وہ سور پھونکنے یعنی قیامت تک ان کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس نمازی کے پاس فرشتے آئیں گے، ہر فرشتے کے پاس قیمتی جوڑا اور تحفہ ہوگا، تو وہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہیں گے اے قبر والے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو تو وہ امن والوں میں سے ہے۔ اس کی جو نماز ہے میں ایک دفعہ آپ لوگوں کو دوبارہ بتا دیتی ہوں، لکھ لیجئے آپ لوگ۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چاش کی نماز 12 رکعت ادا کی اور ہر رکعت میں کیا پڑھا؟ ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے تو تمام آسمانوں سے 70,000 فرشتے اترتے ہیں، ان کے پاس سفید کاغذ اور نورانی قلمیں ہوتی ہیں، وہ سور پھونکنے یعنی قیامت تک ان کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں لکھتے رہیں گے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اس نمازی کے پاس فرشتے آئیں گے اور ہر فرشتے کے پاس قیمتی جوڑا اور تحفہ ہوگا، وہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہیں گے اے قبر والے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ اب آیت نمبر 19، اور پرندوں کو بھی جو جمع رہتے تھے ان کی وجہ سے سب ذکر میں مشغول رہتے تھے، اور ہم نے ان کی بادشاہت کو مضبوط کیا تھا اور ان کو ہم نے دانائی بخشی تھی اور فیصلہ کرنے والا خطاب عطا فرمایا تھا۔ اور کیا آپ کے پاس ان جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر آئے عبادت خانے کی طرف؟ جب وہ داؤد کے پاس اندر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور آپ بے انصافی نہ کیجیے گا اور ہم کو دکھا دیجیے گا سیدھی راہ۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دو، اور گفتگو میں مجھے دباتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا بے شک وہ تم پر ظلم کرتا ہے جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ ملا لے اپنی دمبیوں میں، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ اچھا یہ واقعہ میں آپ لوگوں کو تفسیر میں سے تھوڑا سا سنا دیتی ہوں کہ یہ آیت نمبر 3 4 آیتوں کا ہے۔ انہوں نے جب کہا کہ ہمیں دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے نا، وہ عبادت کرتے رہتے تھے، اور ان کے گھر میں ایسا انتظام تھا کہ 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی عبادت میں مصروف رہتا تھا، اور ان کے گھر پر پہرے ہوتے تھے، کوئی اندر آسانی سے آ نہیں سکتا تھا۔ تو یہ فرشتے جو تھے یہ دیوار پھاند کر آئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام پہلے تھوڑا ڈر بھی گئے کہ یہ کون آ گیا دیوار پھاند کے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور دعوت سن کر دوسرے فریق سے پوچھا تو اس نے اعتراف کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے اس نے تجھ پر زیادتی کی ہے، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں،
مگر ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے کسی پر زیادتی نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ ہیں بہت تھوڑے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ گفتگو سن کر فرشتوں میں سے ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا اور تبسم کر کے وہ آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف انہیں آزمایا تھا، اور دمبی ایک کنایا تھا جس سے مراد عورت تھی، کیونکہ 99 عورتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہوتے ہوئے ایک اور عورت کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خواہش کی تھی، اس لیے دمبی کے پیرائے میں سوال کیا گیا۔ جب آپ نے یہ سمجھا تو آپ نے اپنے رب العزت سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑے۔ تو اب ہم آگے کی آیت میں آیت سجدہ بھی آ رہی ہے، پھر سجدہ کر لیں گے۔ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت مانگی اور گر پڑے سجدے میں، اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ چلیں سجدہ کر لیتے ہیں اور سجدے میں دعائیں بھی کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 25۔ تو ہم نے ان کو معاف کر دیا اور بلا شبہ ان کے لیے ہمارے پاس قرب اور اچھا انجام ہے۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو لوگوں کے درمیان، اور خواہشوں کی پیروی نہ کیا کرو کہ وہ تم کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے گی۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے عذاب سخت ہے، اس لیے کہ انہوں نے بھلا دیا ہے حساب کے دن کو۔ اور ہم نے نہیں بنایا آسمانوں اور زمین کو، اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں بیکار، یہ کافروں کا گمان ہے۔ سو کافروں کے لیے بڑی خرابی ہے آگ سے۔ کیا ہم ان کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک کام ان کے برابر کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے برکت والی ہے، تاکہ غور کریں اس کی آیات پر، اور اس لیے کہ عقل والے نصیحت پکڑیں۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان دیا، اور وہ نیک بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع ہونے والا۔ جب پیش کیے گئے شام کو ان کے سامنے اصیل عہدہ گھوڑے، تو کہا افسوس، میں اس مال کی محبت میں غافل ہو گیا اپنے رب کے ذکر سے، یہاں تک کہ سورج پردے میں چھپ گیا۔ میرے سامنے لاؤ ان گھوڑوں کو۔ پھر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا ان کی گردنوں پر، ٹانگوں پر، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا۔ اب ہم یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ظہر کی نماز کے بعد جہاد کے لیے 1000 گھوڑے پیش کیے گئے، تاکہ وہ انہیں دیکھ لیں اور ان کے احوال کی کیفیت سے واقف ہو جائیں۔ ان گھوڑوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ 3 پاؤں پر کھڑے اور چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے تھے۔ تو ایک خوبصورت انداز تھا جو وہ کھڑے تھے، وہ بہت تیز دوڑنے والے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان سے اللہ کی رضا اور دین کی تقویت و تائید کے لیے محبت کرتا ہوں، میری ان کے ساتھ محبت دنیاوی غرض سے نہیں ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نظر سے غائب ہو گئے۔ پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ جب گھوڑے واپس پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس ہاتھ پھیرنے کی چند وجوہات تھیں۔ پہلی تو یہ تھی کہ گھوڑوں کی عزت و شرف کا اظہار مقصود تھا کہ وہ دشمن کے مقابلے میں بہتر مددگار ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ امور سلطنت کی خود نگرانی فرمائی تاکہ تمام حکام جو ہیں وہ مستعد رہیں، اور تیسرا یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑوں کے احوال
اور ان کے امراض و عیوب کے اعلیٰ ماہر تھے۔ ان پر ہاتھ پھیر کر ان کی حالت کا امتحان فرماتے تھے۔ بعض لوگوں نے آم، ان کو دیکھتے تھے کہ ہاں یہ جہاد کے لیے جو گھوڑے ہیں وہ جانے کے لیے صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ آگے آیت نمبر 34 میں جو بتایا جا رہا ہے کہ اور بے شک ہم نے سلیمان کو آزمایا، اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ جس آزمائش میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو مبتلا کیا گیا وہ کیا تھی، اور نہ ہی یہ بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جس بے جان جسم کو ڈالا گیا اس کا مصداق کون ہے۔ البتہ اس کی تفسیر کے زیادہ قریب وہ حدیث ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے انشاءاللہ نہ کہنے کا ذکر ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آج رات اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان میں سے ہر ایک حاملہ ہوگی اور ہر ایک سے راہ خدا میں جہاد کرنے والا سوار پیدا ہوگا، لیکن یہ فرماتے وقت زبان مبارک سے انشاءاللہ تعالی نہ فرمایا، تو ایک عورت کے علاوہ کوئی بھی حاملہ نہ ہوئی اور ان کے ہاں بھی ناقص بچہ پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ فرمایا ہوتا تو ان سب عورتوں کے ہاں لڑکے پیدا ہوتے اور وہ راہ خدا میں جہاد کرتے۔ آیت نمبر 34، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے ایک ڈال دی ان کے تخت پر ادھورے بچے کی لاش، پھر انہوں نے توبہ کر لی، انہوں نے دعا مانگی، اے میرے رب میرا قصور معاف فرما اور مجھے ایک سلطنت مرحمت فرما کہ نصیب نہ ہو میرے بعد کسی کو بھی، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ سو ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا کہ ان کے حکم سے نرمی سے چلا کرے جہاں وہ چاہیں، اور ہم نے جنات کو ان کے تابع کر دیا، یعنی عمارتیں بنانے والوں اور غوطہ خوروں کو بھی، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے، اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، سو تم خواہ کسی کو دو یا نہ دو تم سے نہ لیا جائے گا اس کا کوئی حساب، اور اس کے علاوہ ان کے لیے ہمارے پاس خاص ہمارا قرب ہے اور نیک انجامی بھی ہے۔ اور آپ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور تکلیف دی ہے، تم اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، تو اور ہم نے ان کو کنبہ عطا کیا اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی خاص رحمت سے عطا کیا، اور عقل والوں کے لیے یادگار کے طور پر۔ دیکھیں یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا ہے، اور ان کو ایک بیماری ایسی ہو گئی تھی کہ جس سے سب لوگوں نے ان کو شہر سے باہر لے جا کر لٹا دیا تھا۔ آپ کی آل اولاد سب جو تھے وہ چھوٹ گئے تھے، سب ختم ہو گئے تھے، صرف آپ کی ایک بیوی زندہ تھی جن کا نام رحمت بتایا جاتا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ تو، آیت نمبر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی کو آزمائش میں ہم نے مبتلا کیا تو انہوں نے صبر کیا، پھر ہم نے ان کی آزمائش ختم فرما دی اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو انہوں نے شکر کیا۔ اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ مصیبت آنے پر وائے ویلا کرنے کے بجائے صبر کریں اور مصیبت سے خلاصی پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور اس سے آگے کی آیت میں بتایا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ ایک بار کہیں کام سے گئیں تو دیر سے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ انہیں جھاڑو مار دیں اور اپنی قسم
نہ توڑیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 100 تیلیوں والا ایک جھاڑو لے کر اپنی زوجہ کو ایک بار ہی مار دیا۔ ابھی ہم آگے اس میں پڑھتے ہیں یہ سب۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قسم کھانے کا ایک سبب اوپر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی بیوی جن کا نام رحمہ بن افرائم یا میشا بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم تھا، آپ کے لیے محنت و مزدوری کر کے خوراک مہیا فرماتی تھی۔ ایک دن انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں زیادہ کھانا پیش کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو گمان ہوا کہ شاید وہ کسی کا مال خیانت کے ذریعے لائی ہیں، تو آپ کو اس پہ بھی غصہ ہے۔ مختلف باتیں اس کے متعلق لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے، اور ہم تھوڑا سا ہی پڑھیں گے کہ آپ نے ان کو قسم کھائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی فرمائی اور کہا کہ تم اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو۔ ہم نے بلا شبہ ان کو صابر پایا، وہ اچھے بندے تھے کہ رجوع کرنے والے تھے۔ اور یاد کیجئے ہمارے بندوں میں، اچھا جب آپ صحت یاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ زمین پہ پاؤں مارو پانی نکلے گا، پانی پیا، ٹھیک ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولادیں بھی اور بہت دے دی، کنبہ بھی بہت دے دیا، بہت سارے لوگ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سے بھی زیادہ چیزیں نوازی۔ آیت نمبر 45، اور یاد کیجیے ہمارے بندوں میں سے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو بھی، جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، اور ہم نے ان کو ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کیا تھا کہ وہ آخرت کی یاد ہے، اور یہ حضرات ہمارے نزدیک منتخب اور سب سے اچھے لوگوں میں سے تھے۔ اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، ذوالکفل کو، اور یہ سب بہت اچھے لوگوں میں سے تھے۔ یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، اور جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، جن میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور چیزیں منگاتے رہیں گے، میوہ جات اور بہت سی شراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا وعدہ تم سے روز حساب کے لیے کیا جا رہا تھا، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہ بات تو ہو چکی، اور باغیوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم، اس میں وہ داخل ہوں گے، تو وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ لوگ مزہ چکھیں گے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کا، اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے۔ یہ ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہو رہا ہے، اللہ کی مار ہو ان پر، یہ بھی دوزخ میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ تم پر اللہ کی مار ہو، تم ہی تو ہمارے سامنے یہ مصیبت لائے، سو یہ دوزخ بڑی بری جگہ ہے۔ وہ یہ دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب، جو اس کو ہمارے سامنے لایا اسے دگنا عذاب دے دوزخ میں۔ وہ کہیں گے یہ کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم برے لوگوں میں خیال کرتے تھے، ہم نے ان لوگوں کی ہنسی بنا رکھی تھی، یا ان کے دیکھنے سے یہاں نگاہیں چکرا رہی تھی۔ یہ بات بے شک بالکل سچ ہے، دوستیوں کا لڑنا جھگڑنا۔ آپ فرما دیجئے میں تو ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو واحد ہے، قلبے والا، وہ مالک ہے آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں، غالب اور بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک بڑی چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے۔ مجھ کو عالم بالا کی کوئی خبر نہ تھی جبکہ وہ گفتگو کر رہے تھے۔ میری طرف تو اس لیے وحی کی جاتی ہے کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے ایک انسان، تو جب میں اس کو درست کر لوں اور میں اسے اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور اللہ نے کہا اے ابلیس، تجھ کو کس چیز نے اس کے سامنے سجدہ کرنے سے روکا جس کو میں نے بنایا اپنے ہاتھوں سے؟ کیا تو نے غرور کیا یا تو اونچے درجے والوں میں تھا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے پیدا کیا آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت رہے گی۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب، تو مجھے اس روز تک مہلت دے دے کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ اللہ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ ابلیس نے کہا تو تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو تیرے خاص بندے ہیں۔ کہا یہ سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ میں بھر دوں گا دوزخ کو تجھ سے
اور جو تیری پیروی کریں گے، ان میں سے سب کو آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیں کہ میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں۔ یہ قرآن تو دنیا والوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے، اور کچھ ہی عرصے بعد تم کو اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ یہاں پر اب ہماری سورہ زمر شروع ہوگی، تو سورہ زمر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا پڑھ لیتے ہیں کہ کن کن واقعات کا ذکر ہے۔ زمر کے معنی گروہ کے ہیں، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل کی گئی جب کفار و مشرکین نے تشدد اور ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی تھی۔ اہل ایمان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مکے کی سرزمین چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبش کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی تھی۔ اس میں اہل ایمان کو بتایا گیا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کریں، اسی سے ڈریں، اور ساری دنیا سے بے پرواہ ہو کر اللہ کا دین ساری دنیا میں پھیلانے والوں کی جدوجہد کو اور تیز تر کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر دیں کہ کفار کا ظلم و ستم ان کو ان کے نیک مقاصد سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا سکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب قرآن اللہ کی جانب سے اتاری ہوئی ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ ہم نے جو یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، تو آپ اللہ کی عبادت کریں، خالص اعتقاد کر کے اس کی عبادت۔ دیکھو، خالص عبادت اللہ کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے بنائے ہیں، دیکھیں یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کی امت کو بھی یہی حکم ہو رہا ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرو۔ اب ہم دیکھیں جتنے بھی اذکار کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو جو بھی ہم کام کرتے ہیں الحمدللہ وہ ہم اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ قربانی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور کوئی بھی نظر نیاز یا کھانا دیتے ہیں، غریبوں کو کھانا دیتے ہیں یا نظر نیاز دیتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ہم شکرانے کے اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، اللہ ہی کو پہنچاتے ہیں، اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اس کو غریبوں کو کھلا بھی دیتے ہیں، خود بھی کھا لیتے ہیں۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے سوا اور شرکا اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو محض اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں، تو اللہ فیصلہ کر دے گا ان باتوں میں جن میں یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا ہے جو جھوٹا ناشکرا ہو۔ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے انتخاب کر لیتا، جس کو چاہتا۔ وہ پاک ہے، وہی تو اللہ یکتا اور غالب ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا، وہ رات کو لپیٹتا ہے دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، اور ہر ایک چلتا رہے گا مقرر وقت تک۔ دیکھو وہی بڑا زبردست بخشنے والا ہے۔ پیدا کیا اس نے تم کو ایک آدمی سے، پھر بنایا اس سے اس کا جوڑا، اور تمہارے لیے بنائے چار پایوں کے 8 جوڑے، اور وہ تم کو پیدا کرتا ہے پیٹ میں تاریکیوں کے اندر تمہاری ماؤں کے ایک کیفیت کے بعد دوسری، اور پھر کیفیت تیسری پر۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہاں پھرے جاتے ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی شان وحدانیت جو کس طرح کھول کھول کے انسان کو بتا رہا ہے، کھول کھول کے بتا رہا ہے، پھر بھی یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور دوسری چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کیا کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اتنا کچھ بتانے کے باوجود ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 7، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے اور تم پسند نہیں کرتا وہ اپنے بندوں سے ناشکری، اور اگر تم شکر کرو گے
تو اس کو پسند کرتا ہے تمہارے لیے، اور کوئی فرد تو دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تم کو بتلا دے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ بے شک وہ تو باتیں جانتا ہے دلوں تک کی، اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، دل سے رجوع کرتا ہے اس کی طرف۔ پھر جب اس کو اپنی طرف سے رحمت نوازتا ہے تو جس کے لیے وہ پکارتا ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے، اور جو اس سے پہلے اللہ کو پکارتا تھا وہ اللہ کا شریک بناتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کر دے۔ آپ کہہ دیجئے اپنے کفر سے تھوڑا فائدہ اٹھا لے، بے شک تو دوزخیوں میں ہونے والا ہے۔ یا وہ جو راتوں میں عبادت کرتا ہے اپنی پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر ڈرتا ہے آخرت کے دن سے اور امید کرتا ہے اپنے رب کی رحمت، آپ کہہ دیجئے کیا دونوں برابر ہیں؟ جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، بے شک نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لے آئے ہیں کہ اپنے رب سے ڈرا کرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ کہہ دیجئے کہ مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس طرح کروں کہ عبادت کو اسی کے لیے خاص رکھوں، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں۔ کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کا حکم نہ مانا تو مجھے اندیشہ ہے بڑے دن کے عذاب سے۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں، تو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دیجئے کہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ قیامت کے دن دیکھو یہی کھلا نقصان ہے ان کے لیے، ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور وہ نیچے بھی آگ کے فرش ہوں گے، اور وہ عذاب ہے۔ اللہ ڈراتا ہے جس سے اپنے بندوں کو، تو اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو، اور جنہوں نے اس سے پرہیز کیا ہو، بتوں کو پوجیں اور اللہ کی طرف رجوع کیا، تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ دیکھیے، جو بتوں کو پوجتے ہیں ان کے لیے تو خوشخبری نہیں ہوگی، جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر پیروی کرتے ہیں اس کی اچھی باتوں کی، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی، اور یہی لوگ ہیں جو عقل والے ہیں۔ بھلا جس پر عذاب کا حکم ہو چکا ہو تو کیا آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں جو دوزخ میں ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر، اور بالا خانے ہیں جو بنے ہوئے ہیں، تیار ہیں، بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، نہیں کرتا اللہ وعدے کے خلاف۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں سے برسایا پانی، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا ہے، پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، پھر وہ ہو جاتی ہے خشک تو تم اس کو زرد دیکھتے ہو، پھر وہ اس کو کر دیتا ہے چورا چورا۔ بلا شبہ اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ آگے آیت نمبر 22۔ تو کیا جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو وہ روشنی پر ہے اپنے رب کی طرف سے؟ ان کے لیے خرابی ہے سخت جس کے دل اللہ کی یاد سے یہی لوگ غافل ہوں، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہاں پر حدیث کا مفہوم یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرح صدر کا مطلب پوچھا۔ یہاں لکھا ہے نا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، ہم نے شرح صدر کا مطلب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نور ایمان انسان کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا سینہ وسیع ہو جاتا ہے، جس سے احکام الہی کا سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شرح صدر کی علامت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف راغب اور مائل ہونا، اور دھوکے کے گھر یعنی دنیا کی لذت اور دنیا کے لذائذ اور زینت سے دور رہنا، اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ تو یہ اس کی نشانی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ انسان سینے میں نور داخل ہو جاتا ہے۔ تو شرح صدر کی جو نشانی ہے وہ یہی بتائی کہ ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف
راغب ہونا، مائل ہونا، دنیا سے دور رہنا اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ آیت نمبر 23، اللہ نے نہایت اچھا کلام نازل کیا، یعنی کتاب جس کی آیات باہم ملتی جلتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں، جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، پھر نرم ہو کے ان کے بدن اور دل اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ۔ آیت نمبر 24، قیامت کے دن تو کیا وہ شخص جو اپنا چہرہ بچاتا ہے سخت عذاب سے قیامت کے دن، اور ظالموں سے کہا جاتا ہے کہ اب مزے چکھو اس کے جو تم کرتے رہے تھے۔ دیکھیں یہاں پر افمن یتقی بے وجہ ہی، اس میں جہنم کی سخت ہولناک ہونے کا بیان ہے، کہ اس میں بتایا گیا کہ انسان کی عادت دنیا میں یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف کی چیز سامنے آ جائے تو وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو پاؤں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور چہرے کے ہاتھوں کو چہرے کے لیے ڈھال بنا لیتا ہے۔ مگر خدا کی پناہ کے اہل جہنم کو یہ ہاتھ پاؤں سے مدافعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ان پر جو عذاب آئے گا وہ براہ راست ان کے چہروں پر پڑے گا، کیونکہ جہنم میں ان کے ہاتھ پاؤں کو باندھ کر ڈالا جائے گا۔ آیت نمبر 25، وہ بھی جھٹلاتے تھے جو لوگ اس سے پہلے تھے، ان پر آ گئے عذاب ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، تو ان کو اللہ نے دنیا ہی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا ہے، کاش ہی جانتے ہوتے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے بیان کیے ہر قسم کی مثالیں، تاکہ یہ لوگ نصیحت اختیار کریں کہ یہ قرآن ہے عربی زبان کا جس میں کوئی کجی نہیں ہے، تاکہ یہ لوگ ڈریں۔ اللہ نے ایک آدمی کی مثال بیان فرمائی جس میں شریک ہیں کئی ضدی آدمی، اور ایک شخص ہے جو پورے کا پورا ایک آدمی کا ہے، تو کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہے؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر نہیں سمجھتے۔ آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے مقدمات پیش کرو گے۔ دیکھیے یہاں پر حدیث کا مفہوم یہ بھی لکھا ہے کہ سب لوگ مرنے کے بعد قیامت میں اپنے رب کے سامنے مقدمات پیش کریں گے۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے غریب اور مفلس شخص کون ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے غریب شخص وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت نمازیں لائے گا، جہاد لائے گا، روزے لائے گا، قرآن لائے گا، ساری چیزیں سب نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص نے میرا دل فلاں وقت میں دکھایا تھا اور یہ مجھے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس آدمی کی جو نمازیں ہیں، جو نمازیں لے کر آیا وہ اس کو دے دو جس کا دل دکھایا تھا۔ پھر دوسرا شخص آئے گا، وہ بھی اپنا کوئی گلا شکوہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے سارے روزے اس کو دے دو۔ پھر تیسرا شخص آئے گا شکایت لے کے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا سارے جہاد دے دو۔ ایک ایک کر کے اس کے سارے نیک اعمال جو ہیں وہ لوگوں کو بڑھ جائیں گے، پھر اس کے بعد کچھ نہیں رہے گا۔ پھر بھی لوگ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب تو اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب ایسا کرو تم اپنے گناہ جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دو۔ پھر وہ لوگ اپنے گناہ جو ہے اس کے اوپر ڈال دیں گے، پھر دوسرا بھی بندہ ڈال دے گا، تیسرا بھی ڈال دے گا۔ اس طرح وہ شخص جو ہے اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں رہے گا، اور سارے گناہ اس کے اوپر ڈل جائیں گے اور اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔
تو یہاں پہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حقوق العباد ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حقوق العباد جو ہے نا وہ اس کی کہیں معافی نہیں ہے۔ ہمیں دنیا میں ہی اپنے حقوق العباد جو ہیں وہ پورے کر لینے چاہیے، ہمیں دنیا میں ہی معافیاں مانگ لینی چاہیے، اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، کسی کا حق ہمیں نہیں مارنا چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ارزقنا تفکرا و تدبرا بما یتلوہ بلساننا من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ ونظر بعجائبنا والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ، اس کتاب میں سے جو ہماری زبان پڑھتی ہے اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات زندہ رہیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔